حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حادثات سے بچنے کا وظیفہ۔ حضرت طلق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، کیا آپ کا مکان جل گیا؟ فرمایا نہیں جلا۔ پھر دوسرے شخص نے بھی یہی اطلاع دی تو فرمایا نہیں جلا۔ پھر تیسرے آدمی نے بھی یہی خبر دی، آپ نے فرمایا نہیں جلا۔ پھر ایک اور شخص نے آ کر کہا، اے ابو درداء، آگ کے شرارے بہت بلند ہوئے، مگر جب آپ کے مکان تک آگ پہنچی تو بجھ گئی۔ فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ میرا مکان جل جائے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ میں نے صبح یہ کلمات پڑھے تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا۔ وہ کلمات یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اے اللہ، آپ میرے پروردگار ہیں، کوئی معبود نہیں سوائے آپ کے، میں آپ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور آپ ہی عزت والے عرش کے رب ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہو گیا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ گناہوں سے بچنے اور نیکی پر لگنے کی طاقت صرف اس بلند اور برتر عظیم ذات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے اور بے شک اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور ہر چوپائے کے شر سے، بے شک آپ ہی اس کو پیشانی سے پکڑنے والے ہیں۔ بے شک میرے پروردگار سیدھا راستے پر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت ہی مجرب حادثات سے بچنے کا جو ہے یہ وظیفہ ہے، تو آپ تلفظ کے ساتھ صحیح طرز کے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیں، صحیح الفاظ کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ اس کو زبر زیر کے خیال نہیں رکھیں گے اور جو اس کے الفاظ ہے تو اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو وظیفہ جو ہے الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔